السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام انیلا یاسین ہے اور میں اپنے دنیا سے دین کا سفر بتانا چاہتی ہوں، کیسے میں نے طے کیا اور کیسے میں اس طرف آئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیا کچھ فیس کرنا پڑا۔ سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گی کہ پہلے کیسے تھی زندگی ہماری۔ باقی لوگوں کی طرح ہماری بھی ویسے ہی تھی، بس سانگ سنو، ڈرامے دیکھو، فلمیں دیکھو، کوئی کچھ بول دے تو اسے ایک کے بجائے 10 سنا دو۔ ہاں، یہ عادت پہلے سے ہی نہیں تھی، مطلب جھوٹ فراڈ اور یہ عادت مجھ میں پہلے سے ہی نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ میں کسی کی بات سنتی بھی نہیں تھی اور نہ کوئی برداشت تھی مجھ میں، نہ کوئی صبر تھا۔ بس ایسے ہی تھی زندگی، سکون نہیں تھا سب کچھ ہے، سب کچھ تھا لیکن سکون نہیں تھا۔ اور میرے شوہر کے درمیان روز کوئی کسی نہ کسی بات پہ جھگڑا، روز کسی نہ کسی بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہمارا، اور پھر 5 10 دن ہماری بات ہی نہیں ہوتی، اور نہ میں ان سے بات کرتی ہوں نہ وہ کرتے پھر بات۔ پھر وہی بات ہے کہ یہ سانگ، اور ایسا کوئی سانگ تھا نہیں جو مجھے یاد نہ ہو۔ یہ سب سانگ جو بھی ہیں میرے دل و دماغ میں نقش تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس نے اس غم سے نکال دیا، ورنہ ہمارے قدم تو جہنم کی طرف ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اس کی حکمتیں، کبھی نہیں سمجھ سکتے، ہمارے دماغ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، وہ کہاں سے کیسے انسانوں کو، کیسے گناہ گاروں کو، باقی کی تو بات میں کر رہی نہیں ہوں، اپنی بات ہی کر رہی ہوں کہ مجھ جیسے گناہ گار کو اگر وہ اس راستے پہ لا سکتا ہے تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ بے شک ہر چیز پہ قادر ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں بھی اس راستے پہ چلوں گی۔ میں ایسے لوگوں کو دیکھتی تھی نا، مجھے چڑ ہوتی تھی کہ یہ کیا ہے، پکے دین کر کے باتیں کرتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے ان کے پاس، یہ کیا ہے اتنا سر پہ سوار کر رکھا ہے لوگوں نے۔ بہت کم لوگ ملتے تھے ایسا کوئی اتنا تھا نہیں، لیکن جب بھی میں ان لوگوں کو دیکھتی تھی تو مجھے بس چڑ ہوتی تھی ان لوگوں سے، میں کہتی تھی کہ بس ان سے کنارہ ہی رہوں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ان جیسا بنانا ہے، اللہ نے میرا شمار بھی انہی میں کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت شکر ہے۔ تب مجھے عقل نہیں تھی، سمجھ ہی نہیں تھی، نہ کوئی پتہ تھا نہ کچھ۔ اپنے بیٹے کی تربیت بھی میں ایسے ہی کر رہی تھی، وہ پورا دن موبائل دیکھتا رہتا، پورا دن سانگ سنتا، سانگ وہ بھی سنتا، میں سنتی تھی تو ظاہرہ وہ بھی سن رہا تھا، وہ بھی سنتا، 2 سال کا بیٹا ہے میرا، سانگ وہ بھی سنتا، اور ساتھ کارٹون وغیرہ میں اسے لگا کے دے دیتی تو وہ بس پورا دن اسی پہ بیٹھا رہتا۔ پھر بس یہی بات ہے کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں تھا سب کچھ، بس الجھنیں، پریشانیاں، سکون نہیں مل رہا تھا کسی بھی چیز میں، بس سکون ملتا ہی نہیں تھا، بس ایسے گھسیٹتی ہوئی زندگی نہیں ہوتی جیسے ایسے چل رہی تھی۔ پھر بس میرے دل میں خیال آیا نا کہ یا ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں، کوئی تو مقصد ہوگا ہمارا، کچھ تو ہوگا جس کی وجہ سے ہم آئیں، یہ صرف کھانا پینا اور سونا اور کام کاج، یہ مقصد تو نہیں ہوگا ظاہر ہے ہمارا۔ پھر بس مجھے ملی ہیں ایک، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے، ان کو دیکھ کے بس میرے دل میں بھی شوق اٹھا کہ کاش میں بھی ایسی بن جاؤں۔ شاید وہ کوئی قبولیت کا وقت تھا اور اللہ نے میری سن لی، اور میری کوئی نیکی میرے کام آ گئی، جس سے میری دنیا سیدھی ہو گئی اور میری آخرت بھی سیدھی ہو گئی۔ اور پھر میں نے جیسے ہی فرسٹ ٹائم ان کو دیکھا تو مجھے لگا کہ کیا میں بھی کبھی ایسی ہو سکتی ہوں، میں بھی ایسے پیدا کر سکتی ہوں کچھ بھی، لیکن میں نے بس وہ بات بس مطلب وہیں تک سوچی جب تک وہ میں ان کو دیکھ رہی تھی، پر بس دوبارہ پھر سے وہی کام، وہی رات کو سانگ وغیرہ، رات کو اس دن میں حالانکہ میں سانگ لگا کے سوتی تھی، اور سانگ آدھی رات کو میں اٹھ کے سانگ بند کرتی رہتی تھی، اور جب میں نے سانگ لگائے تو اس رات کو، اس نے تو دوسری رات کو میں نے سانگ لگا کے سن رہی تھی، اچانک بس ایسا ہوا کہ میرا دل کیا کہ میں یہ بالکل بھی نہ سنوں، میں نے ایک دم سے میں نے کیا کہ میں نے سارے سانگ ڈیلیٹ کیے، سب سانگ ڈیلیٹ کیے، اور پھر میرے واٹس ایپ میں ایک گروپ تھا دین کا، لیکن میں وہ دیکھتی ہی نہیں تھی۔ پھر میں نے وہاں پہ ایک ویڈیو دیکھی
ویڈیو فارمی تھی، اور وہاں پہ وہ بتانے لگے کہ سانگ اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور یہ گناہ جاریہ، اور جو میں روز اسٹیٹس لگاتی تھی سانگ. پھر میں اتنا مجھے اس دن خوف آیا نا، آپ یقین کریں کہ میں پوری رات سو نہیں سکی ہوں. اور میں نے اسی رات اپنے موبائل کی 125 GB میموری جو گانوں، ڈراموں، فلموں، اسٹیٹس، سانگ اسٹیٹس وغیرہ سے میں بھری ہوئی تھی، وہ سب میں نے آل ڈیلیٹ کیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا میں نے اپنے موبائل میں. میں نے وعدہ کیا خود سے کہ آج کے بعد میں یہ نہیں سنوں گی، کچھ بھی ہو جائے نہیں سنوں گی. پھر یہ نہیں تھا، میں کچھ تو کرنا تھا، پھر ظاہر ہے کچھ تو کسی چیز سے تو وقت گزارنا تھا. کچھ دن تو مجھے سمجھ ہی نہ آئے، میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں پاگل ہو گئی ہوں. لیکن پھر آہستہ پھر میری بات ہوئی ان سے ہی، تو بس ایسے آہستہ آہستہ میں اس طرف آنے لگی. اور پھر یہ میں نے کافی سارے گروپس جوائن کیے، بہت سے گروپس میں نے جوائن کیے، اسلامک گروپس جوائن کیے. پھر وہاں کی پوسٹیں جو کرتے رہتے تھے ایڈمن، وہاں سے بس بہت موٹیویشن ملی، بہت ہمت ملی. پھر میں نے نماز شروع کر دی، 5 ٹائم نماز پڑھ رہی تھی، تہجد پڑھتی تھی. اور سب میرے پچھلی نمازیں جو قضا ہو گئی تھیں، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کتنی چھوڑی ہیں، وہ سب میں آج تک الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ان کی قضا ساتھ ساتھ پڑھتی ہوں، ان کے فرض کی قضا میں پڑھتی ہوں روز. اور پھر الحمدللہ پھر میں نے پردے کا سوچا، وہ بھی ایسے کہ میں ایک تفسیر گروپ میں جوائن ہوئی، تو اس کی ٹیچر نے موٹیویشن کے طور پر ہمیں بتایا کہ اگر ہم باقی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مان رہے ہیں، اس کی طرف چل رہے ہیں، چلنا چاہتے ہیں اور چل بھی رہے ہیں، قرآن کے ساتھ آپ جڑ گئی ہیں، تو آپ یہ پردہ کیوں نہیں کرتی ہیں؟ شرعی پردہ حکم ہے، فرض ہے، تو ایک آیت سے انکار کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں. ایسے تو نہیں اس کا قرب ملتا، کبھی نہیں مل سکتا، جب تک اس کی مکمل اطاعت نہ کر لیں، ایسے تو ہمیں ویسے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں مل سکتا. پھر میں نے اس دن پھر ارادہ کیا کہ میں اب پردہ کروں گی. پردہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تو اصل مشکل تب مجھے پیش آئی. فرسٹ پہ تو میرے شوہر نے نہیں مانا کہ میں نہیں پتہ، ایسے تم بس نماز روزہ کرتی رہو، تو پتہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں لوگ میرے کزن وغیرہ باقی سب آئیں گے تو کیا سوچیں گے کہ یہ اس لیے پتہ کر رہی ہے کہ ہمارے گھر کوئی آئی نا. اور جوائنٹ فیملی ہے ہماری، جیٹھ میرے زیادہ تر تو نہیں ہوتے ہیں گھر، لیکن کبھی کبھار آ جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اسی لیے تم کرو گی کہ وہ کیا سوچیں گے. میں نے ان کی بات بھی نہیں سنی. میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو ایسے میں قبول ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو میں ایسے قبول نہیں ہوں تو مجھے بھی ایسی پھر ایسے انسان کی ضرورت نہیں ہے جو دین کی طرف چلنے پہ میری مدد نہ کر سکتا ہے. اگر آپ مدد نہیں کر سکتے میری، تو ایٹ لیسٹ چپ ہو جائیں، مجھے اب یہ تو نہ کہیں کہ میں نہ کروں. میں نے ان کی بات بھی نہیں مانی، بالکل نہیں مانی. پھر 2-3 دن ہماری بات ہی نہیں ہوئی، میں نے پردہ اسٹارٹ کر دیا. اور پھر تب تو اصل ان لوگوں کے چہرے مجھے سب کے سامنے نظر آئے. میں نے جب پردہ اسٹارٹ کیا تو پھر آس پاس جو سب تھے اور میرے گھر میں یہ سب ایسے دیکھ رہے تھے مجھے جیسے کہ میں نے کوئی انوکھا کام کر لیا ہے، جیسے میں نے کوئی گناہ کا کام کر لیا ہے. ایسے مجھے ٹریٹ کرتے تھے، نہ مجھ سے کوئی بات کرتا تھا، نہ کچھ بھی. مطلب اب ہزاروں مسئلے ہوتے ہیں یہاں پہ، میں اکیلی میں کیسے کرتی، میں کیسے مینیج کرتی، لیکن کوئی بھی مطلب میری مدد نہیں کرتا تھا. کوئی چیز لانی ہو وہ نہیں سنتے تھے، کچھ بھی مطلب اگنور کر دیتے تھے. میں نے بھی صبر کیا، میں بھی روز اللہ سے دعائیں مانگتی رہی کہ یا اللہ تمہارے لیے بس میں نے چھلانگ لگا دیا، بس آگے سنبھال لیں آپ مجھے. جب بے شک اللہ انسان کو آزماتا ہے، انسان کو اسی چیز سے آزماتا ہے، وہی چیز اسے بار بار اس کے سامنے لاتا ہے جو اس کے لیے مشکل ہوتی ہے، زیادہ مشکل ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ انسان کا ساتھ بھی نہیں چھوڑتا اس معاملے میں، کسی بھی آزمائش میں وہ ساتھ نہیں چھوڑتا. بے شک وہ آزمائش دیتا ہے لیکن ساتھ بھی دیتا ہے. پھر اللہ نے میرا ساتھ دیا. پھر کچھ دن بعد میرے شوہر نے خود مجھے کال کی اور مجھے کہا کہ تم پردہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، کسی کی بات کا تم برا نہیں مانو. بس مجھے اس قدر خوشی اور میں اتنا روئی ہوں اس ٹائم اللہ کے سامنے کہ اللہ تو اتنا رحیم ہے، تو اتنی دعائیں سننے والا تھا، اور میں کہاں بھٹک رہی تھی، میں کیا کر رہی تھی، اور میں کس طرف جا رہی تھی. تو اتنا قریب ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اللہ قریب بھی ہے. ہم تو بس کہتے تھے کہ اللہ نماز میں ہی ملے گا، اللہ بس نماز میں ہی سامنے آتا ہے. ہم یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ ہر منٹ ہر سیکنڈ ہمارے ساتھ ہیں. اللہ ہم سے دور ہوتے ہی نہیں ہیں، بس ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد مشکلیں کافی مشکلیں آئی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس راستے کو اب اللہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ابھی اس راستے کو چھوڑنا نہیں ہے. یا ہماری دنیا، ہمارا دین، ہماری آخرت سبھی اسی میں ہے. کچھ نہیں رکھا ہے باقی ان کاموں میں، کچھ بھی نہیں رکھا ہے. سب اگر وہی بات ہے نا، آپ لوگوں کے لیے اگر کچھ چھوڑیں گے تو لوگ بھی نہیں خوش ہوں گے اور اللہ بھی ناراض ہوگا. اور اللہ تعالیٰ پھر دل کا کنٹرول تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا، وہ کنٹرول کرتا ہے دلوں کو. آپ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیں گے اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے ان لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیں گے. ایک دن ہوگا کہ وہ لوگ آپ کو عزت سے دیکھیں گے، آپ کو عزت سے بات کریں گے.
اس دن کا انتظار کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں. بے شک وہ بھروسہ کرنے والوں کے لیے کافی ہوتا ہے نا. اور اب اپنے اللہ پر ایسا بھروسہ اور کامل یقین ہونا چاہیے نا کہ آپ کہیں کہ یہ ہو کے رہے گا، کیونکہ آپ نے اللہ سے مانگا ہے، اس ذات سے مانگا ہے جو شہنشاہوں کا شہنشاہ، جو بادشاہ ہے پوری کائنات کا، مالک ہے ہم سب کا، رازق ہے، وہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا. یہ دنیا کے سہارے صرف محض اللہ نے کہا ہے نا کہ صرف مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے. اگر پھر ہم ان کے لیے ان سہاروں کے پیچھے اگر بھاگتے رہیں تو ہم اللہ کا جو مضبوط سہارا ہے ہمارا اس کو چھوڑ دیں تو کتنا بڑا خسارہ ہے. اب دیکھیں اپنے اولادوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ماں اگر اس راستے پہ ہو تو اس کی آگے نسل ٹھیک ہو جاتی ہے. اب میں پہلے دیکھتی تھی کہ پہلے نہ مجھے سکون ہوتا تھا نہ اسے، یہ بھی میرا بیٹا یہ بھی ہر وقت تنگ کرتا. اب وہ اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے. میں جب کچھ بھی پڑھتی ہوں بسم اللہ کرتی ہوں تو اب اسے اتنی عادت ہے کہ وہ میرے ساتھ ہر کام اگر میں بھول بھی جاؤں نا تو وہ نہیں بھولتا، وہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا. ہر مطلب کہ جو میں اونچی آواز میں جب ذکر کرتی ہوں وہ بھی سنتا ہے اور وہ بھی ساتھ بولتا رہتا ہے. میں سوچ رہی تھی کہ یا اللہ کہ میں اس کو کس طرف لے کے جا رہی تھی، حالانکہ میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں. مجھے اس سے اتنی محبت ہے کہ یہ ایک دن اگر رات کو سوئے نا تو میں بے چین ہو جاتی ہوں، ایک ذرا بھی اس کی آواز نکلے تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. تو اگر یہ جہنم میں جاتا تو میں کیسے دیکھ سکتی تھی؟ یا شاید اس وقت تو سارے انسان اپنے نفس کے بارے میں سوچے گا، لیکن اس وقت تو یہ ہماری اولاد پھر ہمارا ہی گریبان پکڑتی نا کہ دنیا کی ساری چیزیں تو ہمیں سکھائی ہیں لیکن اللہ کا راستہ نہیں سکھایا، اللہ کے راستے پہ چلنا نہیں سکھایا، اس کے دین کے بارے میں نہیں بتایا، اپنے نبی کے بارے میں نہیں بتایا جنہوں نے اتنی مشکلیں کاٹی ہیں ہمارے لیے. کیا فرق پڑتا تھا ان کو، کس لیے کاٹ رہے تھے مشکلیں، کس لیے راتوں کو تہجدوں میں اٹھ کر ہمارے لیے روتے تھے، ہمارے لیے دعائیں مانگتے تھے. ان کی اپنی فیملی تو سیف تھی، ان کی اپنی فیملی تو ان کو تو زمین پہ ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی. تو کس لیے وہ اتنی محنت کرتے تھے، ہمارے لیے کرتے تھے. اور ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کے باتوں پر، ان کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں. ہم تو بوجھ سمجھتے ہیں ان کی سنت پر عمل کرنا، کہتے ہیں کہ یہ کیسے کریں، چھوڑیں بس رہنے دیں. کتنے وہ ہمارے لیے روئیں، ہم ان کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے. ہم ان پہ درود نہیں بھیجتے. ہم اتنے خود غرض ہو گئے ہیں، شیطان نے ہمیں اتنا گمراہ کر دیا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے قدم صرف جہنم کی طرف ہیں. اس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جو ہیں یہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے نہ کہ جہنم کا ذریعہ بنیں بلکہ ان کے لیے جنت کا سامان کر کے رہیں، ان کو اس راستے پہ بلائیں تاکہ آپ کا بھی بخشش ہو سکے اور ان کی بھی ہو سکے. اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. بے شک آپ کامیاب نہ ہوں، ایک بار نہیں ہوں گی، 2 بار نہیں ہوں گی، 3 بار نہیں ہوں گی، مسلسل کوشش کریں، بڑی نہیں چھوٹی کریں، چھوٹی نہیں تو بالکل چھوٹی سی کوشش کریں، کوشش تو کریں، ضرور آپ کو کامیابی ملے گی. اللہ تعالیٰ کو کوشش کرنے والے بہت پسند ہیں. اللہ تعالیٰ کے دین کو فالو کریں، یقین کریں آپ کی دنیا بھی اسی میں ہے، آپ کی دنیا اور آخرت بھی اسی میں ہے. آپ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے جنت کا سفر ان کے ساتھ طے کریں. اور میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ اگر اللہ کے لیے کچھ چھوڑیں گی نا تو اللہ آپ کو اس سے بہترین سے نوازے گا. اگر آپ لوگوں کے دلوں میں کچھ خوف ہے کہ ہم سے یہ چھوٹ جائے گا، اس راستے پہ وہ چھوٹ جائے گا جو ہمارے لیے بہت عزیز ہے، تو یاد رکھیں کہ آپ اگر اس کے لیے کچھ چھوڑ رہی ہیں نا، آپ اگر اس کے لیے کچھ چھوڑیں گے، یہ سوچ کے چھوڑیں گے یا اللہ ہم تیری رضا کے لیے یہ چھوڑ رہے ہیں، تو یقین کریں کہ اللہ آپ کو اس سے بہترین سے نوازے گا. وہ صحیح وقت کا انتظار کریں. اگر وہ آپ کو اس سے نہیں نوازے گا جو آپ کو چاہیے تو وہ آپ کو اس سے نوازے گا جو وہ اس سے بھی بہترین ہوگا. جزاک اللہ خیرا کثیرا.